چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیرل ہائی کورٹ نے گوگل کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سرچ انجن کے طور پر وہ صرف ثالث ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کہہ سکتا ہے کہ سرچ رزلٹ میں دکھائی دینے والے مواد پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں۔ گوگل سرچ میں دکھائی دینے والی نجی معلومات ہٹانے کی مانگ والی ایک درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس محمد مشتاق، جسٹس شوبھا انما ایپن کی بینچ نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں مواد کی نوعیت کی پہچان کر کے اسے ہٹانا ناممکن ہے۔ ناظرین، ملک میں ایک مرتبہ پھر کورونا کیسز کو لے کر تشویش کافی بڑھ گئی، جس کے پیش نظر حکومت کو کوئی بھی نرمی برتنا نہیں چاہتی۔ ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے جمعہ کو کہا کہ ہفتے سے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آنے والے 2% غیر ملکی مسافروں کو کورونا جانچ سے گزرنا ہوگا۔ ناظرین، ادھر چین سے کورونا وائرس کو لے کر چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے، جبکہ خود ہندوستانی اس بات کو لے کر کے جو اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ جو بھی چینا کے سلسلے میں خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط اور جھوٹی ہیں۔ کچھ چھوٹا موٹا وائرس وائرل ہو رہا ہے، لیکن جس طرح سے اس کو پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، شری کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ تنازع پر آج متھرا کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ صادر کیا۔ شری کرشن جنم بھومی تنازع سے متعلق عرضی پر سماعت کرتے ہوئے متھرا سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت نے شاہی عیدگاہ کی سروے کا حکم دیا ہے، جو ہندو فریق کے لیے ایک بڑی کامیابی کا تصور کیا جا رہا ہے۔ ہندو فریق اپیل پر سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ ناظرین، ادھر گونڈہ ضلع کے نوجوان کانسٹیبل محمد ظفر علی ان دنوں کافی مقبول ہو رہے ہیں اور عوام ہی انہیں تمام افسران بھی اپنے سپاہی کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ گونڈہ کے کرنل گنج تھانے کی چانچری چوکی کے نوجوان کانسٹیبل ظفر علی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد غریب بچوں کو پڑھانے گاؤں جاتے ہیں۔ ظفر علی کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں اور اس کے لیے کوئی فیس نہیں لیتے۔ اس وقت ظفر علی کی کلاس میں 100 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ظفر علی خود بھی IPS بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے UPSC کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ گونڈہ پولیس کے کپتان آکاش تومر اپنے کانسٹیبل کے کام سے بہت خوش ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے فارغ وقت کا اچھا استعمال کر رہے ہیں اور لوگ ان کی سراہنا کرنی چاہیے اور واقعی میں سراہنا ہونی چاہیے۔ ناظرین، ویڈیوکون قرض معاملے میں گرفتار ICICI بینک کی سابق چیف ایگزیکٹو افسر اور مینیجنگ ڈائریکٹر چندا کوچر کے ساتھ ساتھ دیپک کوچر کو بھی آج CBI کی اسپیشل کورٹ میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے دونوں کو ہی 3 دنوں کے لیے CBI ریمانڈ میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی چندا کوچر اور دیپک کوچر 26 دسمبر تک CBI کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، قومی تحقیقاتی ایجنسی نے ہفتے کی صبح جموں کشمیر میں مختلف مقامات پر لگاتار دوسرے دن چھاپے مارے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ NIA نے ہفتے کی صبح جموں کشمیر اور چندی گڑھ میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ بھی کہا کہ چھاپے ملیٹنسی سے تعلق ہونے سے متعلق مختلف کیسوں کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، بہار کے موتیہاری میں ایک دلخراش حادثہ پیش آیا۔ یہاں رام گڑھوا کے نریل گری میں اینٹوں کے بھٹے کی چمنی میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے سبب 8 افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ملبے میں اب بھی 2 درجن سے زائد افراد کو دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 16 افراد نازک حالت میں رقصول نامی علاقے میں زیر علاج ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، جون 2022 میں سعودی عرب کی سڑک پر ایک حادثہ ہوا تھا جس میں 2 سعودی خواتین کی موت ہوئی تھی۔ اس کے لیے ایک ہندوستانی ڈرائیور کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ دبئی کی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ڈرائیور مہلوک خواتین کے گھر والوں کو 80,000 درہم یعنی تقریباً 18 لاکھ روپے کا بلڈ منی یعنی خون بہا معاوضہ دے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 3 جون کو رہائشی علاقہ البرشا میں ایک سڑک حادثے میں 2 خواتین کی موت ہوئی تھی۔ دبئی ٹریفک کورٹ کو اس سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ 48 سالہ ہند نژاد ایک شخص نے البرشا میں لاپرواہی سے اپنی کار چلائی تھی، جس میں نہ صرف 2 خواتین موت ہوئی بلکہ 4 دیگر لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ ناظرین، فرانسیسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ فرانسیسی وزیر دفاع سیبسٹین لوگورنو اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان فون کال کے بعد فرانس خطرات کے پیش نظر سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دونوں وزراء نے دفاعی شعبے میں تاریخی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کی مشترکہ خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔
ادھر ناظرین گرامی روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس تصادم کو ختم کرنا ہمارا ہدف ہے، ہم اس کے لیے کوشاں ہیں اور کوشش جاری رکھیں گے تاکہ اس کے اختتام کو یقینی بنایا جا سکے، اور جتنا جلد ہو اتنا ہی بہتر ہوگا کہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ختم ہو جائے۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان کا ماننا ہے کہ ترکیہ نے آذربائیجان کے ہمراہ خطے میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھی ہے۔ آرمینیا کی جانب سے عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے امن، سلامتی اور سکون کی جانب پیش قدمی کرنے پر خطے میں امور میں تیزی آئے گی۔ شہر ارض روم میں اجتماعی تقریب میں شرکت کرنے والے صدر اردوغان نے کہا کہ ہم بحر اسود میں دریافت ہونے والی گیس کو قومی نظام سے جوڑنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہم پیر کو اپنی قوم کو ایک نئی خوشخبری سنائیں گے۔ بحر اسود کی گیس کو استعمال میں لانے کے بعد ہماری قوم کے لیے مزید خوشخبریاں دی جائیں گی۔ ناظرین، متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ لیبیا کے عوام کی مستحکم، جمہوری اور خوشحال مستقبل کے حصول کے لیے حمایت و تعاون جاری رکھیں گے۔ لیبیائی صدارتی کونسل کے میڈیا آفس کی تحریری بیان کے مطابق بائیڈن نے لیبیا کی آزادی کی 71ویں سالگرہ کی مناسبت سے لیبیائی صدارتی کونسل کے صدر محمد المنفی کو ایک خط بھیجا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی